اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جب ہماری بچیاں جوان ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، تو ان کو ایک مخصوص دن میں ایام ان کو کہا جاتا ہے، اور حیض کہا جاتا ہے، یا ان کو آپ مینسز کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ سب نام ہیں، مختلف نام ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں۔ 7 دن سے لے کر 10 دن تک یہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کے اندر سے صفائی اللہ نے کرنی ہوتی ہے، تو ان کو یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ تو ان معاملات میں قرآن ان سے یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ ان کا بدن ناپاک، اللہ نے کہا کہ ان کا بدن ناپاک ہے، اس لیے نہ وہ قرآن کو ہاتھ لگائیں نہ نماز، ان کو نماز بھی معاف ہوتی ہے، ان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی حفاظت رکھیں، اور اپنی خاص طور پہ حفاظت رکھیں، کیونکہ بدن ناپاک ہے۔ جب ناپاک چیز ہو جاتی ہے نا، جہاں بدن ناپاک ہوتا ہے تو وہاں شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ تو شیطان کے اٹیک سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ باپردہ رہیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے شیطان زیادہ ہیوی ہو، اور شیطان جو ہے وہ زیادہ بھاگے ان کی طرف۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان ایام میں عورتیں زیادہ سج سنور کر رہتی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ نماز پڑھنی نہیں ہے، چلو لپسٹک بھی لگا لیں، جو ناخن پالش ہے وہ بھی لگا لیں، کیونکہ نماز تو پڑھنی نہیں ہے۔ لیکن پھر وہ بال بھی کھلے چھوڑ دیتی ہیں۔ ان ایسے معاملات میں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کے ساتھ ایک اٹیچ ہو جاتا ہے، شیطان ان کو پڑ جاتا ہے۔ جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس بچی کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر بیماریاں دیکھنے میں آئی ہیں عورتوں کی کہ ان کے ایام خراب ہو جاتے ہیں۔ کئی ایسی بچی ہیں ان کو مینسز آتے ہی نہیں ہیں، بڑی بڑی ڈاکٹروں کے پاس وہ جا چکی ہیں، ان کو مینسز نہیں صحیح طریقے سے آ رہے۔ کچھ ایسی عورتیں ہیں جو ان کو مینسز بہت زیادہ آتے ہیں۔ مینسز آنے کا تو یہ ہے کہ 7 دن سے لے کر 10 دن تک زیادہ آتے ہیں، تو اس سے اوپر بیماری ہوتی ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ 15 دن 18 دن تک عورتوں کو مینسز آتے ہیں، تو وہ بڑا علاج ڈاکٹروں سے کراتی ہیں، لیکن ان کا علاج نہیں ہو پاتا۔ پھر کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پھولتا وہ بہت ایسا بے ڈھنچا سا جسم بن جاتا ہے۔ تو یہ صرف یہ ہے کہ ایام کے اندر انہوں نے اپنی جو ہے حفاظت نہیں کی، شیطان سے وہ بچ کر نہیں رہی، جسم پھول کر وہ بے ڈھنچا ہو جاتا ہے۔ پھر جب رشتے آتے ہیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا چہرہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے، پیپ کے پانی کے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں، چہرہ خراب ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، چہرے کا کلر خراب ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر دھبے، سیاہی جیسے بلیک کلر کے ہلکے ہلکے دھبے سے وہ عجیب سا چہرہ بن جاتا ہے۔ تو ان کو بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں آ رہے، ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلمات ہو رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حفاظت نہیں کی ایام میں۔ اپنی ایام میں حفاظت کرتی تو یہ معاملہ ان کے ساتھ قطعاً پیش نہ آتا، اور کبھی بھی پیش نہ آتا۔ اور جب ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، اب ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب ان کے چہرے پر سیاہی آ چکی ہے، اب وہ کبھی کوئی کریم استعمال کر، کبھی کوئی کریم استعمال کر، لیکن چہرہ نہیں صاف ہو رہا۔ اگر ایام کم آ رہے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگ رہی ہیں، کبھی کوئی دوائی کھا، کبھی کوئی دوائی کھا، لیکن دوائی فائدہ ہی نہیں کر رہی ہے۔ ایام زیادہ ہو گئے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہیں، دوائی فائدہ۔ میں یہاں پر ایک بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک بات ڈاکٹر کی جب سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک کی نہیں، دوسرے کی نہیں، تیسرے کسی ڈاکٹر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر یہ انسان کو یہ اتنی تو شعور ہونا ہی چاہیے نا۔ ہر انسان کو شعور ہوتا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اس کو اتنا سوچنا تو لازماً چاہیے جو بات ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہی، دراصل یہ بات ہے کیا، یہ کیوں ایسا ہو سکتا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس بات پر تھوڑا سا اس کو سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے، اور جب اس بات کو سوچے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ شیطان کی شرارت ہے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اور پھر ایسی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ پھر ان کی اولاد میں بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ان کی اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر اولاد نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑا یہاں پرابلم آ جاتا ہے۔ اب جن عورتوں کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ اپنی جوانی کے، اپنے وہ شادی سے پہلے کے ایام دیکھیں، شادی سے پہلے کے ہر ماہ میں جو ان کو ایام آتے تھے، وہ ذرا غور کریں کہ ان میں وہ کیسے رہا کرتی تھی۔ کیا انہوں نے کبھی حفاظت کی اپنی؟
शैतान से बचने की उन्होंने कोशिश की नहीं, कभी भी शैतान से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि शैतान को दावत दी उन्होंने और हर माहौल बनाकर दावत दी। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं किसी की तौक़ीर नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक हकीकत है जिससे पर्दा उठा रहा हूँ, और ये बड़ी कड़वी हकीकत होती है जो मैं बयान कर रहा हूँ। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन हमको चाहिए, और ये ख़ास तौर पे ये वालिदैन का काम होता है, ये वालदा का काम होता है कि उन बच्चों को समझाए कि ये जो आपके ये अय्याम गुजर रहे हैं, इन अय्याम में आपने बड़े एहतियात से बड़ा एहतियात और बड़ा आपने इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अगर एहतियात नहीं बरतेंगी, आगे जाकर आपको नुकसान हो सकता है, आपका चेहरा ख़राब हो सकता है, आपके अय्याम जो हैं वो हैज़ ख़राब हो सकते हैं, आपका जिस्म जो है वो या तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा या बेढंचा सा हो जाएगा। ये उनको ये बात समझानी चाहिए, लेकिन ये वालदा जब बात नहीं समझाएगी तो फिर और कौन समझाएगा? बाहर से तो कोई आकर नहीं समझाएगा। अगर हम बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये क्या, ये तो औरत की इंसल्ट कर रहे हैं, ये तो बेतौकीरी कर रहा है। नहीं, हम बेतौकीरी नहीं कर रहे, ना इंसल्ट कर रहे हैं, हम एक बात समझा रहे हैं कि ये माँ को बात समझानी चाहिए। फिर जब उनकी शादी हो जाती है, उनकी औलाद नहीं होती, फिर वो भागती हैं कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर भी उनको चक्करों में डाल रहे हैं, डॉक्टरों भी बाल माशाल्लाह चक्कर में ही डाले रखते हैं। अब ये कर लें, वो कर लें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, लेकिन फिर भी औलाद नहीं होती है। ताकि क्या होता है कि बात तलाक तक होती है, तो फिर परेशानी का आलम होता है तो हमारे साथ क्या हो गया। अगर यही हिफाजत आप पहले कर लें तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचे। जब यहाँ तक अब नौबत पहुँच गई है, अब इसमें से जहाँ भी जो आदमी जिस स्टेज पे भी खड़ा है, अगर उसके अय्याम ख़राब हो चुके हैं, कम आते हैं या ज़्यादा आती हैं, या उसका वजूद बेढंचा सा हो चुका है, या उसके साथ कोई और ऐसा मामला हो चुका है, उसका चेहरा ख़राब होना शुरू हो गया, तो उसको चाहिए कि अपना यहीं पे स्टॉप करे और अपने अय्याम को पहले सेट करे। जो जिन दिनों में उसको अय्याम आते हैं उन दिनों में वो पूरी हिफाजत रखे अपनी, और अय्याम के अलावा अपनी नमाज और अपनी तस्बीहात को मुकम्मल रखा करे। और उसके बाद कोई ऐसा वजीफ़ा या फ़ोन पर दम करवा कर उन अय्याम और उस बीमारी को वो अपना ठीक करने की कोशिश करे। अपना वजीफ़ा मुकम्मल पूछकर, सही कुरान का वजीफ़ा पूछकर उस अय्याम को, और वो अय्याम जो उसके ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके मामला ख़राब हो चुके हैं, वो मुकम्मल वजीफ़ा करके उनको वो ठीक करने की कोशिश करे। मुझे बड़ी कवी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, जो भी शख्स इस बात को जब सोचने पे आ जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू कर लेता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ फुल उसकी मदद और नुसरत फरमाते हैं, और उसकी वो बीमारी जो है वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती है। और जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है और कहता है कि या अल्लाह, मैंने गुनाह किया और आप माफ़ करने वाले हैं, मैं तो गुनहगार हूँ, मैं तो ख़ताकार हूँ, आप माफ़ करने वाले हैं, मुझे माफ़ फरमा दें। अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। जब वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देता है, कुरान पढ़ना शुरू कर देता है, तिलावत करनी शुरू कर देता है, वो बुरे कामों से दूर हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी जो है बीमारी को भी ठीक करना शुरू कर देते हैं। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, देखने और सुनने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।